الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے کورس کی پہلے سبق کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے سورہ عصر کے حوالے سے۔ قرآن حکیم کی ہر سورت جو ہے وہ اس کا اپنا مقام ہے، اپنا درجہ ہے۔ کوئی بھی سورت جو ہے اس کا مقام نہ تو بلند ہے، لیکن ہر سورت جو ہے اپنے مجموعی اعتبار سے، اس کی عملی اعتبار سے ہر سورت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جس طرح سورہ اخلاص ہے وہ توحید کے اعتبار سے ایک جامع ترین سورت ہے، اسی طرح سورہ عصر یہ عمل کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے جامع ترین صورت ہے کہ اس مختصر ترین صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمیں بتایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تین صورتیں ایسی ہیں جو تین آیات پر مشتمل ہیں، اور تین آیات سے کوئی کم کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ ایک سورہ عصر، دوسری سورہ کوثر، اور تیسری سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ۔ یہ تینوں صورتیں جو ہے تین تین آیات کے اوپر مشتمل ہیں، اور ان تینوں صورتوں کے اندر یہ جامع ترین صورت ہے۔ ہر ایک صورت جو ہے جامع ترین صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ قرآن پاک کی اولین ترین صورتوں میں سے، یعنی کہ جو سب سے پہلے شروع کی جو صورتیں تھیں ان کے اندر جو قرآن پاک نازل ہوا یہ انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات شروع کے اندر نازل ہوئی ہیں، جتنی بھی صورتیں شروع میں نازل ہوئیں، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے قرآن پاک کی یعنی کہ بہت کم، یعنی کہ چند آیات کے اوپر اور چند یعنی کہ رکوع کے اوپر مشتمل ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی جامع ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک کی یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ اس کے اندر ذخیرہ ہوتا تھا۔ جیسے ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دینا، یہ والی آپ مثال اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ کوزے میں بند کر دیتے تھے کہ ایک مختصر ترین صورت کے اندر اللہ تعالیٰ پورا یعنی کہ نچوڑ ہمیں بیان کر دیتے تھے کہ ہدایت کیا ہے اس کا، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک کا اصل فہم، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ بار بار اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک اس کے نازل کرنے کا اصل مقصد ہدایت تھی۔ تو یہ سورت قرآن پاک کی سورہ عصر یہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین سورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے اس سورت کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورت کے اوپر غور و فکر کریں، اس سورت کے اوپر تدبر کریں، تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے زمانے کی، یہ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور باہم مل جل کر ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، اور باہم مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی ہے والعصر۔ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی بات پر کھائی جاتی ہے۔ میں اور آپ اگر قسم کھائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ بات اس طرح سے ہے۔ تو قسم انسان کھاتا ہے ہمیشہ اپنے سے، یعنی کہ جو بزرگ ترین ہستی ہوتی ہے اس کی انسان قسم کھاتا ہے، کہ جیسے ہم کوئی بات کہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں تو اصل میں یہ ہوگا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ بات اصل میں یوں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی ہستی کائنات میں موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، جیسے سورج کی، چاند کی، زمین کی، ستاروں کی۔ اسی طرح یہ زمانہ بھی، یہ وقت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. اچھا، قرآن پاک میں عصر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور دہر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کہ زمانہ گزرا ہے، جیسے دن ہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، پھر سالوں میں، تو یہ تیزی سے گزر رہا ہے. ایک ہے دہر، یہ لفظ بھی قرآن پاک میں ہے، سورت دہر وہ باقاعدہ ایک سورت ہے. اس سے مراد ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ٹائم ہے، جسے ہم سیریل ٹائم کہتے ہیں، جو یعنی کہ ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ 1,000 سال پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کو ہم دہر کہتے ہیں. اور عصر سے مراد جو ہمارا یہ دنوں کا، سالوں کا، یہ سولر سسٹم کے جو ہمارا ٹائم چلتا ہے، اس کو ہم عصر سے تشبیہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. اچھا، یہاں پر یہ جو آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، یہاں پر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. یہاں پر ابھی جملہ جو ہے وہ ادھورا ہے، یہاں پر جو ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو کسی بات پر قسم کھائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ابھی والعصر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. دوسرے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہے. اب یہاں پر ایک جملہ جو ہے پورا مکمل ہوتا ہے. اگر ہم دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے کے اندر ہے. تو یہاں پر ایک بات مکمل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانہ گواہ ہے، دوسرے لفظوں کے اندر زمانہ گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے کے اندر ہیں. اس زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کے واقعات بیان کیے اور جو کائنات کا ایک وقت گزرتا آ رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حالات بھی بیان کیے قرآن پاک کے اندر. لیکن یہ قرآن پاک کی اولین صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کہی کہ قوم عاد، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم صالح، اور جتنی بھی قومیں گزری، قوم نوح، قوم شعیب، جتنی بھی قومیں گزری، ان ساروں باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر تھے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا ہمیں ایک معیار بتایا ہے، جس کو ہم قرآنی معیار کہتے ہیں. ایک ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے کہ ہمارے نزدیک کامیاب شخص کون ہوگا؟ جس کے پاس اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، مال و دولت ہوگا، اچھی پوسٹ پر ہوگا، وہ کامیاب ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار ہے کہ جو شخص ان چاروں چیزوں کے اوپر ایمان لائے گا، عمل کرے گا، اور حق بات کی تلقین کرے گا، اور صبر کی ایک دوسرے کو حق وصیت کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. یہ قرآنی تصور ہے. اچھا، ہمارے نزدیک جو ہے، ہم جس چیز کی محنت کرتے ہیں، ہم اپنے نزدیک جو ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار ہے، ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. انسان اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرتا ہے کہ کامیابی کے لیے، کہ کسی طرح میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کامیابی کا معیار ہے، اس کے بارے میں انسان کی، ہم ہر بندہ خود اپنا جائزہ لے کہ میں اس کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں. یہ اس صورت کا ترجمہ ہے. اس کو ایک دفعہ آپ خود بھی دہرا سکتے ہیں کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور باہم مل کر حق کی تلقین تاکید کی. اس کے اندر وتواصوا، وتواصوا سے مراد وصیت کے یہ معنی میں بھی آتا ہے کہ وصیت کرنا، بار بار تاکید کرنا، کہ ایک دوسرے کو بار بار تاکید کرتے رہنا حق بات کی، اور ایک دوسرے کو باہم مل جل کر صبر کی وصیت کرتے رہنا، صبر کی بار بار تلقین کرتے رہنا. اس سے یہ مراد ہے. یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. دوسری بات ہم نے یہ بھی کر لی کہ یہ قرآن پاک کی شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی، جو اپنے اعتبار سے جامع ترین صورتیں تھیں، یہ ان میں سے ایک ہے. اور صحابہ کا معمول، ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صحابہ کا ایک معمول تھا کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے جدا ہونے سے پہلے. یہ صحابہ کا ایک معمول تھا. وہ کیوں سناتے تھے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ صورت، کیونکہ اپنے جامع ترین صورت ہے، تو اس کے اندر انسان کی کامیابی کو اور ناکامی کا معیار جو ہے بہت آسان، اور یعنی کہ کم لفظوں کے اندر، مختصر ترین لفظوں کے اندر اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اور یہ صحابہ کا یعنی کہ ایک معمول تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جب بھی ملتے تھے
تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے۔ امام شافی کا قول جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ امام شافی کا قول تھا کہ اگر لوگ اس صورت کے اوپر غور و فکر کریں تو انسان کو جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے۔ ایک دوسرا قول ہے مفتی عبدہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ، عبداللہ نے عبدہ یعنی کہ اس کا بندہ، اس سے مراد ہے۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر اما یتساءلون پارے کی جب تفسیر کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ عصر کے علاوہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی چیز نازل نہ ہوتی تو یہ سورت جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، یہ یعنی کہ اس سے بڑھ کر ان کا یہ ایک قول ہے اس سورت کے اعتبار سے۔ تو یہ عمل کے اعتبار سے قرآن پاک کی جامع ترین صورت ہے۔ اب یہ کامیابی اور ناکامی کا ہم معیار کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کا معیار کیا تھا، وہ کس طرح سے یعنی کہ دنیا کے لیے کس طرح سے ان کی محنت تھی اور آخرت کے لیے کس طرح سے محنت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں کہ کیا دین کے بارے میں کیا ان کا معیار اور مقام ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے اعتبار سے ان کو دیکھیں تو معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت ان کی نہیں تھی۔ وہ فقہائے صحابہ میں سے تھے، یعنی کہ جن کا یعنی کہ رہن سہن جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر وہاں پر رہتے تھے، وہیں پر ان کا گزر بسر تھا، کوئی اپنا ذاتی مکان کوئی مال و دولت نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر دور جاہلیت کے اندر جو ہے کتنے مالدار صحابہ تھے، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ان کے جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ جو سب کچھ ہے یہ تمہارے باپ کا ہے جو مشرک تھا، تو یہ سب کچھ چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب وہ گھر سے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی تمہارے باپ کے ہیں، اسی کی کمائی کے ہیں۔ وہ صحابی جن کے سوٹ جو ہے وہ ان کے جو لباس جو تھا وہ شام سے سل کر آتے تھے، ان کی خوشبو جو ہے وہ اس دور کی برانڈیڈ خوشبو ہوا کرتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے تو وہاں پر پوری گلی کے اندر جو ہے وہ ہر طرف خوشبو پھیل جاتی تھی۔ وہ صحابی جب گھر سے نکلے ہیں تو بالکل برہنہ حالت میں، ماں نے ایک چادر دی اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لپیٹ کر جو ہے اپنا صدر چھپایا اور گھر سے نکلے۔ لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ بالکل بھی نہیں، وہ اپنے دور کے کامیاب ترین جو ہے وہ انسان تھے۔ اسی طرح کیونکہ صحابہ کے دلوں کے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو چکا تھا کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے ہماری محنت زیادہ کیوں ہے؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم مانتے تو ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن دل سے اس بات پر یقین لانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، لیکن کیا ہے کہ دل کے اندر یقین نہیں آتا، دل کے اندر اس بات کی آمادگی نہیں ہوتی کہ ہم وہ برے راستوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر جو ہے ایمان لے کر آ جائیں۔ صحابہ کرام کے اندر ہر طرح کے صحابہ تھے، غریب بھی تھے امیر بھی تھے، لیکن امیر جو صحابہ ان کی تعداد بہت کم تھی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، لیکن وہ اپنے دور کے کامیاب ترین انسان بھی تھے۔ لیکن عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا بھی نام تھا کہ انہوں نے ان کا جو مال و دولت تھا وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ ہوتا تھا۔ ان کی جو کامیابی کا معیار تھا وہ صرف تجارت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کما سکے، ان کا اصل مقصد جو ہے وہ جو مال لیتے تھے جو کماتے تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، بار بار کہتے ہیں، جب کہیں بات ہو تو ہم اس بات کو ہر بندہ ہر انسان ہر مسلمان کہے گا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، لیکن دل سے اس بات پر یقین لانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ اس صورت کے اندر یہ جو چار شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات مکمل کر دی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک امید پیدا کی، ایک روشنی کی کرن کہ اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے
تو وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر لے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ایمان لے کر آنا، دوسری نیک اعمال، اور تیسری ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہنا، حق بات کی تاکید کرتے رہنا، اور چوتھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگر حق کے اوپر چلتے ہوئے، سیدھے رستے کے اوپر چلتے ہوئے انسان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، دنیاوی معاملات کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آ جاتی ہیں، یا انسان کی معاشی زندگی انسان کی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر انسان صبر کرے۔ یہ چار شرطیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چاروں شرطیں جو ہیں وہ لازمی ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان ایک شرط کے اوپر عمل کرے تو باقی تینوں شرطیں چھوڑ دے، یا تین کے اوپر عمل کرے ایک چھوڑ دے۔ یہ چاروں کی چاروں شرطیں یہ لازمی ہے کامیابی کے لیے۔ یہاں جو کامیابی کا معیار بتایا گیا ہے، یہ وہ کامیابی نہیں ہے کہ جو انسان اگر گناہ کرے گا، گناہ کرنے کے بعد جو انسان کو سزا ملے گی اور پھر وہ جنت میں جائے گا، یہ وہ والی کامیابی نہیں ہے۔ یہ جو میں کامیابی کا معیار بتا رہا ہوں، یہ وہ کامیابی ہے جو پہلی صورت میں ہوگی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس صورت کے اندر جو پہلی کامیابی ہے اس کے لیے کم سے کم یہ جو چار شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، یہ چاروں شرطوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، اور یہ کامیابی کے لیے کم سے کم یعنی کہ شرائط ہیں۔ اچھا، ایک بات میں شروع میں کہنا بھول گیا تھا کہ یہ جو ہمارا کورس ہے، اس کو آپ جو پوائنٹس ہیں اس کے نوٹ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمارا مہینے کے اندر ایک یا دو کوئز بھی ہوا کریں گے، ایم سی کیوز ٹائپ، جیسے آپ نے وہ گوگل فارم کے اوپر ایڈمیشن فارم فل کیا تھا، اسی طرح ہم کوئز بھی لیا کریں گے۔ تو ان کو نوٹ بھی کرتے رہیں، اور یہ میں سلائڈ گروپ کے اندر بھی شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اور اس کے بارے میں مزید آپ اس کو نوٹ بھی کرتے رہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چاروں شرطیں جو ہیں یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اور ان چاروں شرطوں کا بیک وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک شرط کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، کہ کہیں پر ایمان زیادہ ہے، عمل کے اندر کچھ کمی ہے، لیکن کوئی بھی شرط بالکل ختم نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی ایک شرط کو ختم کرتے ہیں اور تین کے اوپر عمل کر لیں، یا ایک کو مکمل طور پر کریں، 100% کریں، اور باقی تین کے اوپر عمل یعنی کہ عمل بالکل بھی نہ کریں۔ چاروں شرطوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، اور یہ انسان کی کامیابی کے لیے کم سے کم شرائط ہے۔ اس میں آخری بات ہے کہ متوازن اور معقول انسان کی روش۔ اس کے اندر جو چار شرطیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے پہلی جو دو شرطیں ہیں یہ انسان کی ذاتی معاملات سے، ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ کوئی انسان ایمان لے کر آتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، یہ میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، یہ میری اپنی ذات سے منسلک ہے، آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں یہ آپ کی ذات سے منسلک ہے۔ اور ایمان اگر کوئی لے کر آتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، تو ہر انسان کا اپنا ایک ایمان کا لیول ہوگا، اور اسی طرح جو انسان نیک عمل کرے گا اس کے بھی اپنی زندگی سے منسلک ہوں گے، اس کا عمل اسی کو اس کا اجر اسی کو ملے گا، اگر برا عمل کرے گا تو بھی اس کی سزا اسی کو ہی ملے گی۔ لیکن باقی جو دو شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو مل جل کر حق بات کی تلقین کرنا، اور ایک دوسرے کو باہم مل جل کر صبر کی تلقین کرنا، یہ انسان الگ الگ نہیں کر سکتا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک نظم کی، ایک جماعت کی، کیونکہ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ مل جل کر کرنا ہے، تو یہ کچھ لوگ ایک دوسرے کو مل جل کر ان دو چیزوں کی تاکید کریں گے، یعنی کہ حق بات کی، انشاءاللہ ہم آگے چل کر حق کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی مزید ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، اسی طرح صبر سے کیا مراد ہے اس کی بھی ہم انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کو پڑھیں گے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، آخری دو شرطیں، تیسری اور چوتھی شرط، یہ انسان انفرادی طور پر اکیلے اکیلے نہیں کر سکتا، یہ اجتماعی طور پر ہو سکتی ہے، کچھ لوگ مل جل کر جو ہے صبر کی تلقین کریں گے، حق بات کی تلقین کریں گے۔ تو یہ اس میں چار شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ یہی بات شروع بھی ہو گئی کہ اثر سے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی آپ مختلف عام طور پر آخری صورتوں کے اندر، آخری پارے کی اور آخری جو صورتیں ہیں، آخری 5-6 پاروں کے آپ مختلف صورتوں کے اندر دیکھیں گے کہ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، ہر صورت کے اندر کہیں پر 5-5 6 6 آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں، وہ جو اصل میں بات ہوتی ہے، اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ جتنی زیادہ قسمیں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات ارشاد فرما دے
وہ ہمارے لیے بالکل ہی معتبر ہے، ہمارے لیے وہ ویسے کی ویسے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس کے اوپر تاکید فرماتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دی کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کے سارے انسان خسارے میں تھے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان چاروں چیزوں کے اوپر عمل کیا۔ اس صورت کی جو درمیانی آیت ہے، دوسری آیت، یہ اس صورت کا سینٹرل پوائنٹ ہے کہ سارے کے سارے انسان یقیناً خسارے کے اندر ہیں، یہ اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو تیسری آیت بیان کی گئی، اس کو اگر دوسری آیت کو تیسری آیت کے ساتھ اگر ہم ملائیں گے تو ہی بات مکمل ہوگی، لیکن اگر ہم تیسری آیت کو علیحدہ پڑھیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور انہوں نے حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، تو یہ تیسری آیت مکمل نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے۔ الا الذین، جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ تو یہ آیت بھی اپنی طور پر جس طرح والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یہ آیت جس طرح مکمل نہیں ہے، اسی طرح تیسری آیت یہ بھی اپنے طور پر مکمل نہیں ہوتی جب تک درمیان کی آیت کو ملایا نہ جائے۔ جس طرح قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں، یہاں پر ایک بات مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر آگے الا الذین آمنوا، اگر ہم دوسری آیت کو تیسری آیت کے ساتھ نہ ملائیں تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی، کہ اگر ہم دوسری اور تیسری آیت کو ملائیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، تو یہ درمیانی آیت کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، یہ اس صورت کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو خسارہ بیان کیا گیا ہے خسرین، یہ خسارہ کوئی عام خسارہ نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ کسی کا چند لاکھ کا، چند کروڑ کا نقصان ہو گیا تو ہمارے یہاں تو یہی خسارہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو خسارے کے بارے میں بیان کریں وہ آخرت کا خسارہ ہے، کہ جو شخص آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، لیکن جو آخرت کے اندر ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، جس کی تلافی جو ہے وہ ناقابل تلافی خسارہ ہے، جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ پھر انسان جتنا مرضی گڑ گڑاتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، تب انسان کی کوئی بھی التجا، وہ کوئی بھی معافی جو ہے اس دور کے اندر کامیاب کام نہیں آئے گی۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دو، ایک دفعہ کہہ دو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر ہر عمل کا انسان کو اس کا یعنی کہ اجر بھی ملے گا، اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو اس لیے انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے، کہ مجھے اور آپ کو سب کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے کوئی علیحدہ سے وقت نہیں ملے گا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ ابھی تو میں ڈگری کر رہا ہوں، ابھی تو میں جاب کر لوں، ذرا ٹائم مجھے مل جائے گا تو تب میں اپنی زندگی اپنی آخرت کی تیاری کر لوں گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر انسان ڈگری کر رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق انسان پورے کر سکتا ہے، اگر انسان کوئی جاب کرتا ہے، انسان دنیاوی معاملات کے اندر، انسان معاشی زندگی کے اندر، اسی طرح انسان کسی معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہاں پر انسان کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا شوہر ہے، کوئی عورت کسی کی بیوی ہے، بہن ہے، اسی طرح کسی کا ہمسایہ ہے، تو اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہی انسان کو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تب ہی انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون سے زندگی گزارے گا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ اچھا، انسان کے جبلی تقاضے کہتے ہیں کہ جو انسان کے نفس کے اندر تقاضے ہیں، کہ انسان کے نفس کے اندر ہے کہ دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، مال و دولت کی محبت، لیکن اس کے طریقے بھی بیان کر دیے ہیں۔ ایک ہے حلال کا راستہ جیسے تجارت ہے، دوسرا حرام ہے کہ انسان کوئی سودی کاروبار کرے۔ اسی طرح انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت بھی رکھ دی ہے کہ انسان چاہے تو نکاح کر لے، چاہے تو زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے انسان کے اندر دونوں رکھے ہیں، انسان کے سامنے دو طرح کے راستے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق راستہ ہے، دوسرا انسان کا اپنا من چاہی راستہ ہے، انسان جس کو چاہے گا فالو کر لے۔ دنیا کے اندر انسان کے اوپر کوئی بھی اللہ تعالیٰ مشکل نہیں ڈالتے، ہاں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہوئے اس کی فوری پکڑ کر لیتے ہیں تاکہ وہ انسان کامیاب ہو جائے،
فوری توبہ کر لے۔ لیکن دنیا کے اندر انسان کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں، میں کوئی جھوٹ بولوں، میں کسی کے ساتھ خیانت کروں، میں کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کروں تو مجھے کسی طرح کا فوری عذاب ہو جائے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک آزادی دی ہے، ایک اختیار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا فائدہ کس طرح سے اٹھاتا ہے۔ کیا وہ جائز طریقے سے ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے یا اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے وہی کرتا جاتا ہے۔ تو انسان کے ایک جبلی تقاضے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں، انسان اس کو پورا کرتا ہے۔ اور ان کے پورا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، دوسرا انسان کے اپنے نفس کے مطابق۔ کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت مووی دیکھ لوں تو میں مووی دیکھنا شروع ہو دیتا ہوں۔ اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر میرا دل نہیں چاہتا میں نماز نہ پڑھوں تو میں نماز نہیں پڑھتا۔ اگر فجر کے وقت میری آنکھ کھل بھی جائے لیکن شیطان کہتا ہے کہ سوئے رہو، کوئی بات نہیں، باقی لوگ بھی تو نہیں پڑھتے، اگر دل کے اندر یہ بات آ جائے تو انسان اگر صرف اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے گا تو انسان جو ہے وہ سب سے بڑی ہلاکت، جو آخرت کی ہلاکت ہے، انسان اس کی طرف چلا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ صرف اپنے نفس کے پیچھے نہ لگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ پھر احساسات و جذبات، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کا مادہ رکھا ہے۔ کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اس کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، جس کو وعامل الصالحات، جس کو بیسک مورالٹیز کہا جاتا ہے، کہ ہر معاشرے کے اندر، ہر مذہب کے اندر دوسروں کا احساس کرنا، ہمدردی کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ ہر معاشرے کے اندر، ہر مذہب کے اندر اس بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا، کسی بھی مذہب کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ جھوٹ بولنے والے کو اچھا سمجھا جائے یا کسی وعدہ خلافی کرنے والے کو اچھا سمجھا جائے، بالکل بھی ایسا نہیں۔ آپ کسی بھی معاشرے کے اندر چل جائیں، آپ حالانکہ حتیٰ کہ آپ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر وہاں بھی چلے جائیں، تو کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جھوٹ بولنے والے کو اچھا سمجھا جائے گا۔ ہمیشہ سچ بولنے والے کو اچھا سمجھا جائے گا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر احساسات اور جذبات انسان کے اندر رکھ دیے، لیکن حساب اخروی، آخرت کا جو حساب ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہے کہ آخرت کے اندر بھی اس بات کا حساب ہوگا، کہ انسان اگر نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا حساب آخرت کے اندر ہوگا، لیکن اگر انسان کوئی برا عمل کر رہا ہے تو بھی اس کا سزا اسے ملے گی، اس کا عذاب اس سے مل کر رہے گا۔ لیکن باقی مذاہب کے اندر، یعنی کہ کچھ یہ ادیان کے اندر، کچھ مذاہب کے اندر اس بات کا عقیدہ ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو، احساسات اور جذبات کو، جسے بیسک مورالٹیز کہا جاتا ہے، کہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، حتیٰ کہ جانور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو وہ جانور بھی اس کے ساتھ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال رکھنے لگ جاتا ہے، اس کو خام خواہ کاٹتا نہیں ہے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن حساب اخروی، آخرت کے اندر جواب دہی، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے تک پہنچائی۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس بات کو مکمل کر دیا کہ انسان کے تک اس بات کی ہدایت پہنچ جائے، یہ قرآن پہنچ جائے کہ آخرت کے اندر اس کا حساب دینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ذرے کے برابر ہی بھی انسان کوئی نیک عمل کرے گا تو بھی اسے اس کا اجر اس کی مل کر رہے گا، اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، اور اگر ذرے کے برابر بھی انسان کوئی برا عمل کرے گا، کوئی شر اختیار کرے گا، تو بھی اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ تو یہ انسان کو اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، آخری سوال، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کے بارے میں کہ زندگی کہاں گزاری، اس کے بعد دوسرا سوال جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزار دی۔ حالانکہ زندگی کے اندر جوانی بھی شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کی جوانی، جو انسان کی جوانی کی زندگی کے جو سال ہوتے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا رخ کس طرف ہے، کیا یہ صرف دنیا کمانے کے اندر ہی لگ گیا ہے،
کہ دنیا دنیا دنیا، اچھی ڈگری، اچھا گھر، کہ کسی طرح میں جو ہے دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں، یا آخرت کی طرف بھی اس کی کوئی توجہ ہے؟ اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ اور پانچواں سوال کہ جو انسان نے علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا؟ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم ان سوالوں کی کیا تیاری کر رہے ہیں کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کن معاملات کے اندر گزر رہی ہے، اور خصوصاً اب جو ہماری جوانی ہے، جو ہماری زندگی کے یہ قیمتی سال ہیں، یہ ہمارے کس لیے گزر رہے ہیں؟ کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کے بارے میں ہر انسان، میں اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کروں، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرے کہ کس طرح کیا ہماری جوانی اللہ کے راستے میں گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ اور پھر باقی دو سوال کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں ہمیں دین کا علم، آج ہر انسان کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، مجھے دین کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، لیکن کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کہ قرآن جو نازل ہوا وہ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ اسی صورت کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہم نے پہلی دو آیتوں کا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہاں تک ہم نے انشاءاللہ اس کو دیکھا۔ باقی چار جو شرائط ہیں کل ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔